اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام اجمعین۔ میں بھی نعت شریف پڑھوں گا لیکن نثر میں۔ پوئٹری اور پروز یہ دو لٹریچر کے بڑے نمایاں حصے ہیں۔ پوئٹری نعت تو آپ نے سن لیا، پروز میں بھی ذکر رسول کروں گا، اور ذکر رسول بھی ایسا کہ بہت دنوں تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں حضور کے سراپا کا تذکرہ کروں گا، منہ مبارک بالوں سے لے کے ناخن تک کا۔ اگر شوق ہو تو سنیے گا، سرکار کی زیارت کی تمنا ہو تو سن لیجیے گا، خواب میں دیکھنے کی امید ہو، قبر میں دیکھنے کی تمنا ہو، حشر میں زیارت کی تمنا ہو تو غور سے سنیے گا اور محفوظ کر لیجیے گا۔ محمد وہ کتاب کون کے طورائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، غسالہ جن کے قدموں کا زلال آب حیوانی، وہ امی جن کے آگے مہر بردہ بلبل سدرا، وہ ناطق جن کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے، نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی۔ خدا جانے کہ اس سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا، غلام بارگاہ کہیں جس کے معظم شانی۔ محمد وہ کتاب کون کے طغرائے پیشانی۔ حضرات گرامی، گلے خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد ترے دستار ازل، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، وہ مصطفیٰ برساں خیشرا کے دیں ہمیں اس، اگر بونرا سیدھی تمام بو لہبیز۔ حضرات، دنیا میں دو طبقے پیدا ہو گئے ہیں، ایک طبقہ ایمان والوں کا ہے، ایک طبقہ گستاخوں کا ہے۔ ایمان والوں کا طبقہ یہ ہے کہ سرور کائنات جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے مثال ہیں، بے مثل ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔ اللہ نے انہیں بنایا کیونکہ جیسا کوئی نہیں بن سکا، اور نہ اللہ بنائے، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ عظیم تر ہیں، کوئی ان کے جیسا نہیں ہے، مگر وہ تو ہماری جیسے تھے، چلتے پیتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آئیے بتاؤں، حضور کے سر پہ موئے مبارک ہیں اور تمہارے سر پہ بال ہیں، ہمارے سر سے بال جدا ہو جائیں تو گندگی کے ڈھیر میں جاتے ہیں، گٹر میں ڈال دیتے ہیں، بن میں ڈال دیتے ہیں، ناپاکی کے مرکز پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اور چند دفعہ میرے آقا نے موئے مبارک ترشوائے تھے اور اپنے مقدس بالوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ بھی جانتے تھے میرے بال تم جیسے نہیں ہیں، ورنہ وہ خود کیوں تقسیم کرتے۔ صحابہ کرام نے اسے صرف قبول نہیں کیا، متاع حیات بن کر کے تاکہ زندگی میں رکھا اسے۔ سرکار نے بال تقسیم کروائے۔ اب آئیے سنیے، جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف حاضر ہوتے ہیں اپنے گھر میں، تو گھر میں تلاوت قرآن عظیم کی آواز آ رہی ہے، اور تلاوت بھی ایسی کہ روح لرزہ بر اندام ہے، کہیں سے کوئی تلاوت کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر، وہ جانتے تھے
کہ غیب کی جو حقیقتیں ہم نہیں جانتے حضور جانتے ہیں۔ وہ سوچ سکتے تھے کہ جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو حضور کیسے معلوم، اپنے گھر کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں تو حضور کیسے جانیں گے؟ مگر گئے ان کی بارگاہ، پتہ چلا جو غیب کی خبریں دیتا ہو، افلاک کی خبریں دیتا ہو، عرش و کرسی خبریں دیتا ہو، لوح محفوظ خبریں دیتا ہو، ہمارے گھر کو بھی جانتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں تلاوت قرآن عظیم کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، تلاوت کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو آقا نے فرمایا یا ابا بکر ان الملائکہ قد اجتمعوا حول شعری ویقرؤون القرآن، اے ابو بکر فرشتے میرے بالوں قریب جمع ہو گئے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے سر سے بال جدا ہو تو گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے، ان کے سر جدا ہو تو تلاوت کی آواز آتی، فرشتے تلاوت کے لیے اترتے ہیں۔ کیا ان کے بال جیسا کسی کا بال ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی، جناب خالد سیف اللہ الجبار ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے عظیم ہیں، فاتح شرق و غرب ہیں وہ، انہوں نے مغرب اور مشرق دونوں قوتوں قدموں میں جھکا لیا تھا، انہوں نے ایران بھی فتح کیا اور روم بھی فتح کیا، دنیا کی 2 سپر پاورز کو انہوں نے فتح کیا، اور کبھی بھی شکست نہیں کھایا، کبھی بھی نہیں۔ وصال فرما رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ صاحبزادے نے کہا کہ ابا حضور آپ تو جنگوں میں موت کی آنکھیں ڈال کے میدان میں بڑھتے تھے، آپ موت سے ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، موت سے نہیں، رو اس بات پہ رہا ہوں کہ ہر جہاد میں شہادت کی امید پہ گیا تھا مگر شہادت نہیں ملی، میں انتقال کر رہا ہوں، میرے جسم پر 1 انچ جگہ نہیں جیسے تلواروں کے نہ زخم اور نیزوں کے زخم نہ ہوں۔ یہ جناب خالد ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، دشمن سے لڑتے لڑتے اس کی پیٹھ پہ چلے جاتے ہیں۔ تلوار بازی کے ماہرین جانتے ہیں کہ دشمن کی پیٹھ ہاتھ آ جائے تو اس کی خیر نہیں، وہ چلے جاتے ہیں، مگر اس نے پلٹ کے دیکھا دشمن نے کہ وہ اپنی ٹوپی اٹھا رہے ہیں۔ کہا خالد اتنی بڑی غلطی، تمہیں میری پیٹھ ہاتھ آ گئی تھی اور تم ٹوپی اٹھا رہے ہو؟ کہا سنو، تم اور تم جیسے کتنے ہی لوگ شکست کھا چکے ہیں، میری تلوار نے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، تم بھی شکست کھا جاؤ گے۔ مگر ذرا سوچو، میرا جسم تم سے زیادہ توانا نظر نہیں آتا، میری تلوار بھی تم سے زیادہ چمکدار نہیں ہے، پھر بھی شکست کھاؤ گے۔ کیوں جانتے ہو؟ ایک مرتبہ میرے آقا نے بال ترشوائے تھے، میں نے اپنے اس خود میں ٹوپی میں رکھ لیا جس کو پہن کے میں جنگ کرتا ہوں، میری فتوحات انہی بالوں کے نتیجے میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا بال زمین پر ہو، میرے خالد تلوار بلند ہو رہے؟ تو سرکار کا بال اگر ہو تو فتوحات نصیب ہوتی ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باضابطہ وصیت کرتے ہیں انتقال سے پہلے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو سرکار کے منہ مبارک کو اور سرکار کے ناخن پاک کو میرے ساتھ رکھ دینا، اجالا پھیلے گا، اس سے وحشت دور ہوگی قبر کی۔ یہ کرنے والے عام لوگ نہیں ہیں، صحابہ ہیں، تو جن کے بالوں کا یار بے مثال بال، تفسیر واللیل بال، زلف واللیل بال، کیا ان کے بالوں جیسے کسی کے بال ہو سکتے ہیں؟ حضور کی پیشانی، سبحان اللہ، ایک ایسی پیشانی جو ساری کائنات کو تابندگی عطا کر رہی ہو، جس کی زیارت سے انسان کو عظمتیں ملتی ہیں۔ پیشانی کا تذکرہ کوئی کیا کرے گا؟ معراج کی شب حضرت جبریل سید الملائکہ ہیں، اپنی کافوری پیشانی کو حضور کے ترموں پہ رکھتے ہیں تاکہ وہ بیدار ہو جائیں، روایت ہے۔ جبریل سب سے بڑے فرشتے ہیں، سید الملائکہ ہیں، جب سید الملائکہ کی پیشانی حضور کے قدموں میں ہے تو حضور کی پیشانی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ان کی پیشانی جیسی کسی کی پیشانی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں ہو سکتی ہیں؟ قرآن نے کہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے دیدار کے وقت نہ نبی کی پلکیں جھپکیں نہ کج ہوئیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں
ایک تجلی دیکھ کے جناب موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہی پیغمبر تھے، اور یہاں اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اور بے حجاب دیکھ رہے ہیں، پلکیں جھپکی نہیں ہیں، کج نہیں ہوئی ہیں۔ تو جن نگاہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہو اور جن کی نگاہوں کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہو، ما زاغ البصر وما طغیٰ، کیا ان کی نگاہوں جیسے کسی کی نگاہیں ہو سکتی ہیں؟ نگاہوں کا تذکرہ ہو تو پوری رات نہیں، زمانہ ختم ہو جائے گا۔ وہ نگاہیں جو زمین پہ بیٹھ کر عرش عظیم کو دیکھتی ہیں، اللہ کے جلووں کو دیکھتی ہیں، وہ سو جاتے ہیں تو بھی اللہ کے جلووں کو دیکھتے ہیں، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ کیا ان کی نگاہوں جیسے کسی کی وہ چشم مازاغ، تو کیا ان کے کانوں جیسے کسی کے کان ہو سکتے ہیں؟ کان سرکار اپنے حجرے میں ہیں، مسجد نبی میں ہیں، اور شیخ عظیم کی آواز سنتے ہیں، لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز سنتے ہیں، حدیث پاک ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ تم تو دیوار کے پیچھے کی نہیں سن سکتے ہو، مگر وہ لاکھوں افراد کو بیک وقت سنتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں۔ آقائے دو جہاں نے فرمایا جمعے کو مجھ پہ سلام پڑھا کرو، تمہارا سلام مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کے رسول اباد وفات کا، کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی نے حرام کیا ہے، یعنی معاف کیجیے خدا نے حرام کیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو نقصان پہنچایا۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، پڑھو مجھ پہ سلام۔ پھر فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اپنے محبت کرنے والے کے درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ بغیر محبت جو پڑھتا ہے اس کو فرشتے پہنچاتے ہیں، مگر محبت کرنے والے کے درود کو، اور پھر آگے نہیں، وعارفہم، میں درود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہوں محبت کرنے والے جو سرکار کی نگاہوں میں ہیں۔ تو جو ہمارے درود کو، ہماری فریاد کو ہزاروں میل کی دوری سے اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، کیا ان کے کانوں جیسے کسی کے کان ہو سکتے ہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں، کیا ان کے لبہائے ناز جیسے ہونٹوں جیسے کسی کے ہونٹ سکتے ہیں؟ ان کی زبان جیسے کسی زبان ہو سکتی ہے؟ ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا محتمل صدق و کذب ہوتا ہے، مگر نبی بولتے ہیں تو قانون زندگی بولتے ہیں۔ نبی بولتے ہیں کلام الہی ہے، کلام الہی نبی کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے نا، ان کی زبان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، وہ جو بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وہ جو کلام فرماتے ہیں وہ قانون زندگی اور دستور حیات بنتا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول اپنے خیمہ اطہر کے اندر ہیں اور گریہ زاری کر رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ تیرے 373 مجاہدین شہید ہو گئے، مٹ گئے، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر باہر نکلتے ہیں، زبان مبارک دیکھیے، ایک دائرہ کھینچتے ہیں لکڑی سے، عصائے مبارک سے، زمین پر، ریت پر، یہاں ابو جہل مارا جائے گا۔ ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں، یہاں عتبہ مارا جائے گا۔ ایک اور دائرہ، یہاں شیبہ مارا جائے گا۔ یہ تینوں لیڈر ہیں، اور جب جنگ کا غبار چھٹتا ہے تو عتبہ اور شیبہ کی لاشوں کو، اور ابو جہل کی، اس دائرے سے باہر موت بھی نہیں جا سکی تھی جو دائرہ رسول پاک نے کھینچ دیا تھا۔ تو کیا ان کی زبان جیسے کسی زبان ہو سکتی ہے؟ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ ان کا قول الہی تھا، وما ينطق عن الهوى، قرآن کہتا زبان کے بارے میں، ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے۔ ان کے دندانے مبارک ہماری طرح سے ہو سکتے ہیں،
یا ان کی طرف سے؟ جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں رات کی تاریکی میں اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر رہی تھی، حضور نے مسکرا کہا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ اجالا پھیل گیا اور میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو کیا ان کے چہرے زیبا جیسا کسی کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ واللہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ روئے زیبا جس کو اللہ نے اس طور پہ سنوارا ہو، آراستہ کیا ہو کہ جناب حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وحسن من قلم ترقت تو عینی، آپ سے حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ ہماری شاعری تو ہماری ہے، صحابی رسول کی شاعری حدیث ہوتی ہے۔ حضور نے خود سماعت فرمایا ہے، تو ان کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ان کے ہاتھوں کو جانتے ہو کتنا عظیم ہاتھ ہے۔ ایک جنگ میں زمین سے کنکریاں یا دھول اٹھاتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں تو جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ وہ ریت اور وہ کنکری ہر کافر کی آنکھوں پہنچتی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، معاف کیجیے گا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب کنکریاں پھینکی تو حضور آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی۔ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، کنکریاں رسول پھینک رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے میں نے کنکریاں پھینکی۔ جن کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہو، دست قدرت کہہ رہا ہو۔ دوسرا واقعہ بیعت رضوان میں، حضور صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، صحابہ سے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضور کے ہاتھوں پر صحابہ کا ہاتھ ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ رسول پاک کو قدرت نے اپنا ہاتھ کہا ہے، کیا ان کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ ہو؟ ایسی روایتیں بہت سی ہیں، مگر میں سرسری طور پر گفتگو ختم کروں گا تاکہ آسانی کے ساتھ یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ حضرات گرامی، ان کا دست عنایت، دست تعاون، مانگیں یہاں سے اپنا ہاتھ عطا فرمائیں گے، دیں گے، ان کے در سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا، کیوں وہ اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، جن کے آستانے سے ہر ایک کو بھیک ملتی ہے، کیا ان کے دست عطا، دست کرم، دست سخا کا جیسا کسی کا اور ہاتھ ہو سکتا ہے؟ حضرات، ان کا سینہ اطہر، مگر اس سے پہلے صرف ایک بات سماعت فرمائیں، ہاتھ تو پورا ہاتھ ہے نا، کیا ان کی انگلیوں جیسی کسی کی انگلی ہو سکتی ہے؟ ان کی انگلیوں جس کے اشارے سے چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا ہو، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہو، کون ہوگا ان کے جیسا؟ کیوں لوگ ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ حدیث قرآن پاک کی آیت مبارکہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں؟ کیا وہ اللہ کلام نہیں پڑھتے؟ بس ایک بات ہے کہ کسی طرح سے نبی کی عظمت کو ہٹا دو، نبی کی عظمت کا ذہنوں سے نکال دو تاکہ ان کا کام آسان ہو جائے، وہ لوگوں کو کفر کی طرف کھینچ سکیں۔ انگلیاں ان کی کوئی ہو سکتی ان کی جیسے؟ ہمیں دیکھوں، اگر آپ جائزہ لیں زمین میں توانائیوں کا، طاقتوں کا، تو مٹی کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو اسے پتھر سے ٹکرائیے، مٹی دھول بن جائے گی، ماننا پڑے گا کہ پتھر زیادہ طاقتور ہے۔ اگر پتھر قوت کا اندازہ کرنا ہو تو لوہے سے ٹکرائیے، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لوہا زیادہ طاقتور ہے۔ لوہے کی قوت کا اندازہ کرنا تو آگ میں ڈالیے، لوہا پگھل جائے گا، پانی بن جائے گا، آگ زیادہ طاقتور ہے۔ آگ کی قوت کا اندازہ کرنا ہو تو اس پہ پانی ڈالیے، آگ کوئلہ بن جائے گی، پانی زیادہ طاقتور ہے۔ اور پانی کی قوت کا اندازہ کرنا ہو دنیا میں کوئی اس کا جواب نہیں ہے، پھر آپ کو اوپر دیکھنا پڑے گا۔ چاند کی ننھی ننھی شعاعیں پڑتی ہیں مد و جزر اور جوار بھاٹا میں تو ہزاروں ٹن، لاکھوں ٹن پانی سمندروں سے چاند کی شعاعیں زمین پہ پھینک دیتی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے سمندروں میں، تو معلوم ہے کہ چاند زیادہ طاقتور ہے۔
سورج ہزاروں ٹن پانی اپنی گرمی سے فضا میں اچھال دیتا ہے، وہ بادل بن جاتا ہے، سورج زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن چاند اور سورج کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو نبی کی انگلیوں کو دیکھو، اشارہ کر دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، چاند اپنا سینہ چاک کرتا ہے۔ تو ساری کائنات میں اتنی طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت نبی کے اشارے میں ہے، تو ان کے دست کرم کیا عالم ہوگا۔ حضرات گرامی، اور ان کے پائے ناز، سبحان اللہ، ان کے پائے ناز کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں۔ کافر کہا کرتے تھے ما لحاظر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ ان ظالموں نے میرے نبی کو بازاروں میں چلتے ہوئے دیکھا تھا، عرش عظیم پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا، حریم نور میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا، قرب معبود میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو مکے اور مدینے کے بازاروں میں چلتے رہے ہوں وہ عرش کی جنتوں میں بھی چلتے تھے نا، اس لیے ان کے قدموں جیسا قدم کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ان کے سراپائے ناز جیسا جب کسی کا، پھر ان کی ذات کی عظمتوں، ان کے علم جیسا، ان کے فضل جیسا، ان کے کمالات جیسا، ان کی نبوت، ان کی عظمتوں جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ بے مثال ہیں، کوئی ان کے جیسا نہیں۔ بس یہ گفتگو تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق محبت عطا فرمائے، اپنے فضل خاص سے نوازے۔ انور بھائی تشریف لائیں، شجرا لے لیں حضرت، کیا سائن کیا کیا ہوا؟ وہ 2 شجرے آپ کے مبارک ہاتھوں سے وہ انور صاحب لینا چاہتے تھے محفل میں، اور کسی کو انگلش شجرا چاہیے تو وہ حضرت کے ہاتھوں سے ابھی لے سکتے ہیں، جو مرید ہیں وہ حضرات تشریف لائیں۔ انگلش نہیں، آپ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، اسی لیے کہ آپ خود دے دیں۔ نہیں، یہ حضرت آپ کے مرید ہیں آلریڈی۔ کہاں سے لینا ہے؟ وہ نام بتائیے، کہاں دستخط ہونے ہیں؟ دستخط ہو چکی ہے، ہو چکے ہیں، ہو چکی ہے، صرف دینا ہے آپ کو۔ اللہ قبول کریں، پڑھتے رہیے گا، پڑھتے رہیے گا، حضرت نے دستخط لا کے رکھ مت لیجیے گا، پڑھتے رہیے گا۔ بڑی شاہد صاحب، ماشاء اللہ بڑی برکتیں ہوں گی، پڑھتے رہیے گا۔ میں نہیں، میں گنہگار ہوں، حضور مفتی اعظم اور غوث اعظم کا ہے، سمجھا آپ نے، یہ خیال رکھیے گا۔ مرید ہیں آپ؟ جو مرید ہے وہ لے لیں، جو مرید حضرات اللہ قبول، ماشاء اللہ۔ ان کو اگر چاہیے تو لے سکتے ہیں آپ، جو مرید ہیں حضرت۔ آپ کا اس میں گرامی ان کو نہیں آتے آپ؟ آصف بھائی جی، بہت خاص آدمی سے، طبیعت ہم بلکہ سب سے پہلے مرید نہیں ہے۔ اللہ شفا عطا فرمائے، انہیں برکتوں سے نوازے۔ حضرات ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں بطور اصلاح، کسی کو ناگوار ہو تو مجھے معاف کر دے گا۔ میں اپنے نبی کے باب میں بڑا حساس ہوں، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے نا، کوئی ایسا کام جس سے نبی کی عظمت پر حرف آ رہا ہو۔ آئیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ بارک، ماشاء اللہ۔ اردو والا بھی دیا آپ نے؟ عربی والا بھی؟ اردو والا بھی ہے۔ بات مبارک کی چلی تھی نا کہ حضور کے بال، اس کی زیارت ہوتی ہے، لیکن پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ اب کچھ بزرگوں کے بال کی بھی زیارت کرائی جانے لگی ہے، اس سے بچیے، یہ حضور کے مبارک کی توہین ہے۔ جو کام حضور کی طرف منسوب ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں ہے۔ ان کے مبارک کتنے عظیم ہیں، لوگ سمجھیں گے جیسے اس بزرگ کا بال ہے ویسے ان کا بھی رہا ہوگا، اس لیے اللہ کے رسول کے مبارک کے علاوہ کسی کے مبارک کی زیارت مت کرائی جائے، یہ ہماری غیرت کا اور ایمان کے طاقت کا تقاضا ہے۔ بس یہ عرض کرنا تو اس کا خیال رکھیے گا آپ لوگ، ورنہ یہ دنیا بڑی عجیب سی ہوئی ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔ چلیں صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے، 2 شعر سے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔